جی عزیزان، ہم اپنے اس سلسلہ کو جاری رکھیں گے کہ ہو از ریئل محمد۔ جیسا کہ میری پہلی 3 ویڈیوز میں یہ بات ہو چکی ہے کہ مرزا صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا ذکر کیا ہوا ہے، اور وہ اس پر ایمان جو ہے وہ فرض قرار دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے تحفہ گولڑیا کی 254 صفحہ سے یہ حوالہ دیا تھا کہ ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بعث ہیں، ایک جلالی اور ایک جمالی۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ ہندوانہ فلسفہ ہے، جس میں وہ یہ ہے سلسلہ کہ انسان دوبارہ بھی آتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس ضمن میں میں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں یہ ہندوؤں کے اس اصول کے مطلب قائل ہیں۔ مرزا صاحب نے اس چیز کو صوفیاء کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ صوفیاء کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور مرزا صاحب خود بھی اپنے آپ کو اور ان کی جماعت بھی ان کو صوفیاء میں شمار کرتی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ آپ مرزا صاحب کی تحریریں پڑھیں، آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ایک ہی صفحہ کے اوپر یا چند سطور کے بعد آگے جو مزید سطریں آتی ہیں ان میں مرزا صاحب ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اگلی سطر میں کوئی دوسری بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بعض جگہ پہ آپ محسوس کریں گے کہ ہی از اے سچ کنفیوزڈ پرسن کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اور بعض جگہ پہ اتنی زبردست باتیں کرتے ہیں کہ انسان کا دل جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مرزا صاحب کی ذہانت کو داد دینے کی جرات کرتا ہے۔ اینی وے، میں مرزا صاحب کا ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ 5 میں سے ہے، جو کہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 291 سے ہے۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ صوفیوں کا یہ مقرر شدہ مسئلہ ہے کہ بعض کاملین اسی طرح پر دوبارہ دنیا میں آ جاتے ہیں کہ ان کی روحانیت کسی اور پر تجلی کرتی ہے، اور اس وجہ سے وہ دوسرا شخص گویا پہلا شخص ہی ہو جاتا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایسا ہی اصول ہے، اور ایسے آدمی کا نام وہ اوتار رکھتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں یہاں سے کہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ صوفیاء کے اندر یہ اصول جو ہے یہ مقرر شدہ ہے کہ جو بعض کاملین جو ہیں وہ کسی اور کے اندر روحانی طور پہ آ جاتے ہیں، اور وہ جو ہوتا ہے وہ پہلا ہی شخص ہو جاتا ہے، دوسرا شخص جو ہے، جیسے وہ اپنے آپ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھ میں روحانی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہ مطلب اب میں وہی ہو گیا ہوں کہ میں ہی محمد ہو گیا ہوں، معاذ اللہ۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا آدھے صفحے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ دوسرے صفحے 292 پہ چلے جائیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مرزا صاحب یہاں فرما کیا رہے ہیں۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے 292۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی اعتقاد نہیں رکھتا۔ پلیز آپ غور کیجئے گا اس چیز پہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی اعتقاد نہیں رکھتا کہ آپ بھی پھر آئیں گے۔ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اس دنیا میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ دوبارہ آئیں گے، کہ آپ بھی پھر آئیں گے، کیونکہ آگے اس کی ریزن بھی دے رہے ہیں، آگے اس کی ریزن یہ دے رہے ہیں کیونکہ آن جناب نے اپنی آمد اول میں ہی کافروں کو وہ ہاتھ دکھائے جو اب تک یاد کرتے ہیں، اور پوری کامیابی کے ساتھ آپ کا انتقال ہوا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اپنی اسی براہین احمدیہ کے 292 میں لکھتے ہیں کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جیسا میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر بھی ایمان فرض ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثت ہیں، کہ جی ایک جلالی اور ایک جمالی ہے، کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے۔
اور وہ آئے بھی کیسے وہ بتا بھی دیتے ہیں، مرزا صاحب بتا دیتے ہیں کہ وہ یہ کیسے ہیں. کہتے ہیں یہ میں خطبہ الہامیہ کا وہی صفحہ نمبر 270 سے یہ کہ آخرین منہم کی آیت میں فکر نہیں کرتے اور کس طرح منہم کے لفظ کا مفہوم متحقق ہو اگر رسول کریم آخرین میں موجود نہ ہوں، جیسا کہ پہلوں میں موجود تھے. پس جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کی تسلیم سے چارہ نہیں اور منکروں کے لیے بھاگنے کا راستہ بند ہے. اب مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5ویں ہزار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور 6 ہزار میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسیح موعود کی شکل میں، وہی بات ہندوانہ فلسفہ اور صوفیاء کا وہ اصول کہ جی تجلی جو ہے روحانی طور پر دوسرے کے شخص میں، اور وہ جو دوسرا شخص ہے وہ پہلا ہی ہو جاتا ہے. تو وہ 6 ہزار میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں آیا ہوں مسیح موعود کی شکل میں اور مجھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی اس کتاب میں یہ فرما رہے زمین میں براہین احمدیہ میں کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اعتقاد رکھتا ہو کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے. آپ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کے لیے انسان کا سمارٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس کا ذہنی طور پہ اس کی یادداشت جو ہے نا وہ بڑی تیز ہونی چاہیے کہ مطلب میں کیا کہہ چکا ہوں اور اب کیا کہنے جا رہا ہوں. مرزا صاحب اس دور میں مطلب جب باتیں کرتے لکھتے یہ سارا کچھ بیان کرتے رہے، تو بہرحال انسان ہے، انسان سے یہ غلطی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان خود کوئی کام کر رہا ہو تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کروا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پیچھے، تو پھر انسان کو سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی ذات سے تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذات داؤں پہ لگائی ہوتی ہے کہ اس شخص کے ذریعے کہ تو اس کے اندر سے تو میں بول رہا ہوں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد یہ جو پتھر پھینکے گئے تھے، اے محمد یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا، یہ ہمارا ہاتھ تھا. بات یہ ہے کہ پھر اللہ خود ہاتھ بن جاتا ہے، پھر ساری چیز اس کی ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی فکر، کوئی ایسی بات نہیں، کیونکہ وہ ذات الہی جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی، وہ ان کے پیچھے تھی. اب یہاں مسئلہ جو ہے، اگر یہی معاملہ ہو تو مرزا صاحب کو فکر کرنے کی بات نہیں ہے. ایک جگہ پہ لکھتے ہیں جی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اعتقاد، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ آ جائیں، کیونکہ وہ اپنی پہلی ہی آمد میں وہ کام کر گئے جی، کافروں کو وہ ہاتھ دکھا گئے اور کامیاب ہو کر دنیا سے گئے تھے سوالی. اور دوسری جگہ کہتے ہیں جی سوال ہی پیدا، یہ تو اصول ہے جی، اور جس کو صوفیاء کا اصول ہے، اور کہتے ہیں کہ ہندو اس کو اوتار کہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی میری روحانی طور پہ میں دوبارہ آ گیا ہوں اور میں ہوں. اگر آخرین منہم کو اگر نہ دیکھیں تو پھر یہ دیکھ لیں جی اندھے ہو گئے لوگ، یہ کیا نہیں سمجھتے. یہ بات کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیستیں ہیں، یہ مرزا صاحب کا ایک خود قائم کرتا، خود سے ان کی اختراع ہے. یہ قطعی طور پہ غیر قرآنی، غیر اسلامی یہ سارا سلسلہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 2 بیستیں ہیں، یہ مرزا صاحب کی اپنی ایجاد ہے، یہ ان کی اپنی اختراع ہے اور اپنی ذات کے لیے. ادروائز اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے، قرآن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس دنیا سے کامیاب و کامراد آپ گئے. بات ختم، دین مکمل ہوا، دین لائے چلے گئے، دین مکمل ہے. اب اس کے لیے کسی اور کا یا تو دین مکمل نہ ہوا ہوتا تو پھر دین کے لیے کسی اور نبی کا آنا، کسی کا سمجھانا، یہ وہ ہوتا. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی ہیں، اور یہ میرے ساتھ میں یہ ہمارا سلسلہ ایسے چلتا رہے گا. انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. یہ جو ہے میں نے آپ کو دیا کہ یہ ہندوؤں کا اور صوفیوں والا، یہ مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں اس چیز کے اندر، آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ. یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا.